لائف نا بعض اوقات بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ پرابلمس آ جاتی ہیں، ہر طرف سے ایسا لگتا ہے یہاں سے بھی دروازے بند ہو گئے، یہاں سے بھی دروازے بند ہو گئے، پریشانیوں نے سمجھ لیں اتنا سے گھیرا ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح کی کچھ زندگی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی، مگر پھر جب انسان عبادت زیادہ کرتا ہے یا اپنے رب سے بہت زیادہ کنیکٹ ہو جاتا ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ اس کی پھر لائف بہت زیادہ سیٹل اور بہت زیادہ پرسکون گزرتی ہے۔ اپنی عبادتوں پہ جب ایک مسلم، اگر آپ یہ اپنی عبادت پہ پوری ایمانداری سے وہ عبادت کر رہے ہو، پوری توجہ کے ساتھ کر رہے ہو اور پورے نیت اچھی کے ساتھ کر رہے ہو نا، پرخلوص ہو کر کر رہے ہو نا، تو وہ اور یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ جو بھی آپ عبادت کر رہے ہو، تو وہ پھر آپ کی زندگی میں نا ایسے ایسے راستے صحیح ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ پرسکون بھی ہو جاتے ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ چار ایسی باتیں، کچھ چار ایسی عادات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یا جو آپ اپنی عبادت میں ان کو شامل کریں گے نا، تو آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ ان عبادت کو شامل کرنے سے نا آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی اور آخرت بھی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں عآپ کے ساتھ وہ چار عادات شیئر کروں گی۔ ان عادات کو جب آپ فالو کرو گے نا، اپنی ان ہیبٹس کو، اپنی ایز اے مسلم اس کو اپنی عبادت میں جب آپ فالو کرو گے، تو اس سے آپ کی لائف میں جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں، جیسے کسی کو اپنی بیٹی کی شادی کی پریشانی ہے، کسی کو جاب نہیں مل رہی ہے، کوئی فائنینشلی بہت زیادہ پریشان ہے، بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، سسرال کا، لڑکیوں کا، جادو ٹونے، ہر چیز کی چیزوں کی نا بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں۔ تو ان جھگڑے گھر میں بدمزگی ہو رہی ہوتی ہے، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، گھر میں ایک چک 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 لگی ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں سے بھی سکون نہیں مل رہا ہوتا۔ میں کہتی ہوں آپ بعض سب، جیسے ہر مسلم ایز اے مسلم ہر کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ کے نماز پڑھتا ہے، مگر میں کہتی ہوں اگر عبادت ایک پرٹیکولر عبادت اور پھر اس عبادت کو اگر آپ اضافہ کر لینا، کسی بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ اپنی عبادت کے ساتھ، نماز کے ساتھ اس کو شامل کرتے ہیں نا، روٹین میں لاتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہو جاتی ہے، لائف آپ کی اچھی ہو جاتی ہے۔ نماز تو ہم پر فرض ہے نا، وہ تو ہم نے لازمی پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ایز اے مسلم ہر مسلم کی کوشش ہوتی ہے کہ نماز تو ہم لازمی پڑھیں، مگر اگر نماز کے ساتھ ساتھ آپ دوسری عبادات بھی کریں نا، تو آپ نا اس میں آپ کی ساری پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ جیسے میں آپ کو فرسٹ بتاتی ہوں، اگر آپ صبح میں اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد آپ ایک روٹین بنا لیں اپنی، کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد آپ کوشش کریں کہ تہجد بھی پڑھیں، اگر آپ تہجد کی طرف آنکھ نہیں کھل پا رہی ہے کبھی، تو اگر آپ فجر پڑھ رہے ہو تو فجر کی نماز کے بعد آپ روٹین بنا لیں سورہ یاسین پڑھنے کی، لازمی سورہ یاسین پڑھا کریں۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور آپ یقین کریں اس کو پڑھنے سے نا آپ کے گھر میں سارا دن برکت رہے گی، سارا دن برکت رہے گی، آپ کے رزق میں برکت رہے گی، آپ کے گھر میں برکتیں رہیں گی، بہت آسان ہو جائے گا۔ سورہ یاسین آپ کی، یعنی کہ سمجھے جو دعا آپ مانگیں گے سورہ یاسین پڑھنے کے بعد، وہ دعا آپ کی قبول ہوگی انشاءاللہ، جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی وہ ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ سورہ یاسین کا معمول بنا لیں، اور اس کے ساتھ نا آپ سورہ رحمان کی بھی تلاوت کیا کریں، کوشش کیا کریں خود پڑھا کریں۔ ویسے اگر آپ موبائل پہ بھی لگانا چاہیں تو وہ نہیں، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ آپ خود پڑھا کریں، جو خود پڑھنے کا ایک سکون ملتا ہے نا وہ الگ ہی ہے۔ اور جب آپ سوچیں پورا دن آپ شروعات دن کی اتنی پیاری صورتوں کے ساتھ کریں گے، تو آپ کا دن کتنا خوبصورت گزرے گا، آج سارا دن آپ برکتوں میں رہے گا، آپ کا دن اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہے گا، وہ دن آٹومیٹکلی آپ کا اچھا ہو جائے گا۔ یا آپ کی مارننگ کی، صبح کی عبادت ہو جائے گی، فجر کی نماز کے ساتھ یہ عبادت ہو جائے گی، پھر آپ کی آ جاتی ہے ظہر کی نماز کے بعد۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ کوشش کیا کریں استغفار کی ایک تسبیح ضرور کیا کریں، 1000 ہو سکتی ہے 1000 کر لیا کریں، 500 ہوتی ہے 500 ہو جائے، آپ نے لازمی استغفار کی ایک تسبیح ضرور کیا کریں۔ یہ عادت اپنی میں ضرور اپنی شامل کریں، اپنی عبادت میں یہ چیز بھی شامل کریں، ہر نماز کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ پڑھتے رہیں، آپ کے لیے بہت اچھا دن ہو جائے گا، ساری زندگی کے معاملات آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ روٹین بنا لیں، اس سے آپ کی دیکھیں ان ساری، جب آپ کی زندگی کا یہ حصہ بنا لیں کہ ہم نے ساری زندگی ان چیزوں کو اس وقت پڑھنا ہے، اپنی عبادتوں میں شامل کر لینے، عبادت میں اضافہ کریں آپ اپنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آ جاتی ہیں عصر کی نماز کے بعد، عصر اور مغرب کی نماز کے بعد کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ اذکار کیا کریں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ جو تسبیحیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ عصر کی نماز کے بعد ضرور کیا کریں، وہ آپ کی زندگی بہت آسان کر دیں گی سارے معاملات۔ سارا دن جب آپ اللہ کا ذکر کریں تو آپ کی ساری پریشانیاں انشاءاللہ
ختم ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر آپ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ سورہ واقعہ بہت خوبصورت صورت ہے، رزق کے لیے بہت اچھی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق کشادہ ہوتا ہے۔ سورہ واقعہ آپ ضرور پڑھا کریں مغرب کے بعد، اس سے آپ کی زندگی میں جو فائنینشلی پرابلمس ہیں نا وہ سالو ہو جائیں گی۔ تو جب آپ کو شروع میں تھوڑا سا لگے گا کہ اتنی روٹین وہ ہو رہی ہے کہ، مگر جب آپ آہستہ آہستہ اس کو روٹین میں بنا لیں گے نا، اپنی ان عبادت کی ان کو اضافہ کر لیں گے نا اپنی نماز کے ساتھ اس عبادت کو، تو آپ کو پھر عادت ہو جائے گی، پھر اس کے بغیر رہا بھی نہیں جائے گا۔ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے عبادت کر کے، بڑی دل کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں اور یہ اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اچھا، پھر آ جاتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ سورہ ملک ضرور پڑھا کریں۔ سورہ ملک ہمیں قبر کے عذاب سے بچاتی، کہ دیکھیں ہم اپنی ساری صورتیں جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، رزق کے لیے کرتے ہیں، شادی کے لیے کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، ہر چیز کے لیے کوئی کچھ کر رہا ہے، کیونکہ ہماری حالات صحیح ہو جائیں، ہم پہ کوئی جادو کر رہا ہے تو ہم یہ پڑھ لیں، ہم پہ یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو آخری کا سفر ہے نا، جس صورت نے ہمارے ساتھ جانا ہے، سورہ ملک وہ اہم ہے، اس نے تو ہمارے ساتھ جانا ہے نا، ہمارے قبر کے عذاب سے بچائے گی وہ ہمیں، تو ہمیں تو اپنی زندگی میں بہت ضروری ہے کہ سورہ ملک پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے سورہ ملک ضرور پڑھا کریں۔ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری لازمی کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہم دنیا کی فکروں میں پڑے رہتے ہیں، ہماری فائنینشیل پرابلم ہے، ہمارا یہ پرابلم ہے، ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، ہمارے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، ہمارے گھر کے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے، ہمارے میاں بیوی کے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے، بچوں کے مسئلے مسائل، یہ سب چیزوں کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، ہم یہ، مگر میں کہتی ہوں سب سے اہم جو ہمارا آخری سفر ہے نا، ہمیں اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ تو ہمیں سورہ ملک ضرور پڑھنی عشاء کے بعد آپ نے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کی اتنی اچھی لائف ہو جائے گی نا، سب عبادتیں کرنے کے بعد بڑے سیٹلڈ ہوگی آپ کی لائف، بہت سیٹلڈ ہوگی اور بہت پرسکون ہوگی۔ تو ضرور اپنی عبادت میں ایز اے مسلم نماز کے بعد ان عبادت کو بھی شامل کر لیں، ایز اے مسلم ان کو فالو ضرور کریں۔ تو چلے جی، ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔